نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ الخیل ثلاثہ، گھوڑے کی 3 قسمیں، جو گھوڑے لوگ خریدتے ہیں پالتے ہیں ان کی 3 قسمیں، لرجل اجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر۔ ایک گھوڑا وہ ہے جو بندے کے لیے، پالنے والے کے لیے اجر ہی اجر، دوسرا پردہ پوشی، اور تیسرا بوجھ، گناہ۔ یہ 3 قسمیں ہیں گھوڑوں کی۔ 3 قسموں کے لوگ ہیں جو گھوڑے پالتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو گھوڑے پالتے ہیں اور ان کے لیے اجر ہی اجر، اور کچھ وہ لوگ جو گھوڑے پالتے ہیں اور ان کے لیے ستر، پردہ پوشی کا باعث ہے، اور کچھ وہ لوگ جو گھوڑے پالتے ہیں ان کے لیے وہ سراسر بوجھ اور معصیت ہے۔ پھر آپ نے تفصیل بیان کی کہ جو لوگ، یعنی جو گھوڑا اجر ہے، یہ وہ گھوڑا جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پالا جائے، کہ جب موقع آئے اس کی پشت پر سوار ہو کر جہاد کیا جائے۔ یہ ایسا گھوڑا یعنی بندے کو سب سے افضل بنا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون، تو آپ نے کیا فرمایا؟ رجل خرج بنفسه وماله واخذ بعنان فرسه، وہ بندہ جو اپنے گھر سے نکلے اپنی جان لے کر اور اپنا مال لے کر، اور گھوڑے کی لگام پکڑ لے، گھوڑے کی لگام پکڑ لے، پوری طرح تیار ہے، یطلب الموت میدان، سامنے میدان جہاد، مار کا جاری، وہ دیکھتا ہے کہ سب سے گرم جہاد کہاں پر، سب سے سستی شہادت کہاں ملے گی، کہ جاتے ہی شہید ہو جاؤں، اتنا گرم مارکا ہو، شدت کا مارکا، جاتے ہی شہید ہو جاؤں۔ یہ گھوڑے کے پشت پر سوار ہو کر دیکھے کہ شدت کا مارکا کہاں جاری ہے، وہاں جائے، جا کے لڑے اور شہید ہو جائے۔ یہ گھوڑا انسان کے اجر ہی اجر۔ فرمایا کہ اس کی رسی اگر لمبی کر دے، اپنے کھیت میں زیادہ کھائے زیادہ پیے، جو جو کھائے گا ایک ایک دانہ اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا، پانی کا ایک ایک قطرہ اس کے اجر کا باعث ہوگا۔ یہ گھوڑا کون سا ہے؟ تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ دوسرا گھوڑا بندے کے لیے پردہ پوشی، کہ اس کے پاس ایک سواری ہے، اس کے ذریعے وہ اپنی روزی کماتا ہے، اس گھوڑے کو کاروبار میں اپنے کاموں میں استعمال کرتا ہے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور جب کبھی کوئی موقع آتا ہے کچھ تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے ستر پوشی کا باعث ہے۔ اس کا جو فقر ہے وہ اس گھوڑے کی آڑ میں چھپا ہوا ہے، اور وہ ایک متوسط سا کاروبار کر رہا ہے، اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھی پال رہا ہے، اور موقع آنے پر اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ اور تیسرا گھوڑا جو بوجھ ہے، وہ گھوڑا وہ جو رابطہ ریان و سمعتن، جو ریاکاری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اور فخر، تکبر اور غرور کے لیے پالا جائے۔ فرمایا کہ یہ گھوڑا مسلسل بندے کے لیے بوجھ ہے اور معصیت کا باعث ہے۔ حدیث آپ نے پوری بیان کر دی۔ تو ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گدھے کے بارے میں بتائیے، کسی کے پاس گھوڑے ہیں، کسی کے پاس گدھے ہیں، تو گدھے کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ کس کے لیے بوجھ ہے، کس کے لیے اجر ہے؟ فرمایا گدھے کے بارے میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں اتری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی گدھے کے بارے میں نہیں اتری، سوائے اس جامع اور منفرد آیت کے۔ کون سی آیت؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ان دو آیتوں کے علاوہ اور کوئی وحی نہیں اتری گدھوں کے تعلق سے۔ کیا معنی؟ معنی یہ، اگر آپ گدھے پالتے ہیں، گدھے آپ کے پاس ہیں، مختلف مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، اب ان کے ساتھ آپ ایک ذرے کے برابر حسن سلوک کریں گے تو قیامت کے دن وہ نیکی کی صورت میں دیکھو گے، اور ایک ذرے کے برابر اگر ان پر کوئی ظلم کرو گے، کسی معصیت کا ارتکاب کرو گے، تو قیامت کے دن وہ گناہ کی صورت میں نظر آئے گا۔ یہ نہیں کہ گدھا ہے کیا ہو گیا،
کو مار دیا یا کوئی زیادتی کر لی، کیا ہو گیا؟ نہیں، گدھا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر اس نے سلوک کی صورت میں اچھا رویہ رکھو گے، چھوٹا ہو یا بڑا، تو قیامت کے دن اس کو دیکھ لو گے، اور اگر برا رویہ ہوگا تو قیامت کے دن گناہ کی شکل میں اس کو دیکھ لو گے۔